نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله کوئی مسئلہ جنہیں جاندے نے جان کر کوئی مسئلہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل شانہ وعظم برہانہ وعم نوالہ وآزم شانہ بحمد و صلاة و بعد تاجدار انبیاء مرکز جود و صفا بحر لطف و عطا مالک کونین حسن کائنات آفتاب کائنات رونق کائنات زینت کائنات جان کائنات تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ نیر تاباں شفیع عالمیاں امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین و آخرین حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات عدیہ سلام دا نظرانہ عرض کرن دو بعد معزز و محتشم بزرگوں دوستوں بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ رونق افروز علماء کرام بزرگ حضرات جتنے بھی تسی نبی پاک دی محفل دے اندر شریک ہوئے ساتھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام نبی پاک مسجد نبوی شریف تشریف لے کے آئے تے سرکار نے ویکھیا اچانا ہلو ادھر میرے وال بیگ یار پہلے بعد نظمی تھوڑی ہے تو انہوں نے ادھر اسلام کے لا دیں گے تھے نبی پاک مسجد نبی شریف سی تشریف لے آئے تے بندے انہی بیٹھے سی جمیں ہون ہیں اپنی اس جگہ تے بیٹھے نے کوئی ایس نکر جی بیٹھا کوئی ہوتے جا کے تے کوئی اس طرح کر کے سرکار دو عالم وسلم نے فرمایا مالی اراکم عزین
فرمایا یار ایک کیڑی گل ہوئی تسی کیویں بیٹھے ہو، کوئی کتھے بیٹھا ہے، کوئی کتھے بیٹھا ہے، کوئی کتھے بیٹھا ہے۔ نبی پاک نے نا پسند فرمایا تے صحابہ کو حکم دیتا کہ بھئی سارے ایک دوسرے دے قریب قریب ہو کے لیں۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ محفل دے اندر بلا وجہ جگہ چھڑا دی وجہ تو دلان چی اللہ منافقت پیدا کرتا ہے۔ اس واسطے اگر تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو کوئی بزرگ ہے کسی نے کوئی مسئلہ ہے وہ تو علیحدہ چیز ہے۔ آپ اگر اگے تشریف لائے ہو تو میرا خیال ہے زیادہ مناسب ہے، نبی پاک کا حکم بھی ہے اور سرکار دی محفل واسطے سب جڑانا ساتھی دوست سارے کٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر متوجہ ہو گے تو گل بننی۔ تو جے تسی ادھر آدیاں گلاں کردے رہے تو میں اتھے آدیاں کردے رہے میں نے پڑھن دی چاہ سامنے نہ تانوں سنن دیا۔ ٹھیک ہے، اس واسطے میری عرض یہی ہے کہ تسی جڑا نا تھوڑی دیر جے تے بہ ہی گئے ہو تو پھر سن لو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب الجلال دی مہربانی ہے کہ اس مالک نے سانوں اس نبی دا امتی بنایا، اس محبوب دی امت جی سانوں اللہ نے پیدا فرمایا کہ اسی لکھاں پاپ تے گناہ کریے مگر رب کسے بندے تے زہر نہیں ہوتے۔ نبی پاک تو پہلے کسے بھی نبی دی امت دے اندر طریقے کار اصول ایسے کوئی بندہ شراب پیندا سی صبح دروازے تے لکھیا ہوندا سی شرابی ہے، کوئی بندہ زنا کردا سی او دے دروازے تے لکھیا ہوندا ہے زانی ہے، کوئی بندہ جھوٹ بولدا اودی کوئی نہ کوئی علامت ظاہر ہو جاندی۔ گناہ پہلیاں امتاں والے سارے نبی دی امت وچ تواڈے تے میرے معاشرے وچ زنا ساڈے معاشرے وچ، جھوٹ ساڈے معاشرے وچ، سود کھانا ساڈے معاشرے وچ، ڈکیتی رازنی ساڈے معاشرے وچ، کم تولنا پیڑا تولنا نکما تولنا ساڈے معاشرے وچ، لیکن کسے دے چہرے تے نہیں لکھیا جاندا، کسے دی شکل تے بگڑدی۔ پہلیاں امتاں وچ اگر انج ہوندا کئیاں نوں اللہ نے سور بنایا، کئیاں نوں اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیتا، کئیاں دیاں شکلیں کیویں تبدیل ہوئیاں، کئیاں دیاں کیویں تبدیل ہوئیاں، مگر کوئی گناہ پہلیاں امتاں والے اس امت وچ بھی ہوئے نے لیکن کسے دی شکل بھی تبدیل نہیں ہوتی، کسے دا کسے نوں پتہ بھی نہیں لگدا۔ یا اللہ یہ دی کی وجہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت گناہ کرے وہ دی شکل تبدیل ہو جائے، عیسیٰ علیہ السلام دی امت گناہ کرے دروازے تے لکھا جائے، داؤد علیہ السلام دی امت گناہ کرے لکھے آ جائے۔ فرمایا گل اے تہاڈی اوقات دا مسئلہ نہیں ہے، اے محمد دی ذات دا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی کی آواز کھولنا نہیں کیا، چاہ تو ڈبے لائے اللہ دے بندے آواز ہوگا تو سسٹم ہی نہیں تھا، کھولیں دی آواز۔ نبی پاک صلی اللہ فرمایا کہ تہاڈی اوقات دا مسئلہ نہیں، اوقات تہاڈی کوئی نہیں ہے تے میرے محبوب محمد عربی دی ذات دا مسئلہ ہے، میں تے محمد عربی دے منہ نوں تہاڈے گناہ کسے نال دے نوں نہیں پتہ لگا۔ ایسے بات ہے سلطان العارفین فرمایا بے بسم اللہ جس دا یہ
قسمت ساڑھے جائے گناہگاران دیئے اللہ نے سانو ایہو جا پاک ایہو جا آلہ تے عظمت شان والا عظیم و شان والا نبی عطا فرمایا ایسی لاکھ گناہ کریے جو مرضی کر دے رہیے لیکن رب نے کدی کسے دا پردہ ظاہر بولو کسے دا پردہ ظاہر نہیں ہون دیتا جیڑی میں آج آیت مقدسہ تواڈے سامنے پڑھی ہے اللہ نے انہیں وچ یہی فرمایا کہ جدو تواڈے کو لوگ غلطی گناہ ہو جائے تساں میرے محبوب محمد عربی دی بارگاہ جی آ جایا کرو میرے کو دعا کے اتنے معافی مانگ لیا کرو رب تو انہوں معاف فرما دے امام الانبیاء نے غلام سنو اللہ قرآن پاک چیر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کہ فرمایا کہ اگر انہاں دے کولوں کوئی غلطی ہو جائے آپ دی جان تے ظلم زیادتی ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے یا اللہ پھر کی کرنا ہے فرمایا جاؤ کا محبوب ہے تیرے دروازے تے آ جا یہ تیرے دروازے تے بولو ایک دے قرآن دی جاؤ کا محبوبہ ہے تیرے دروازے تے آ جان یا اللہ پھر فرمایا ایتھے آ کے فاستغفر اللہ کو لو معافی مانگنا گالے تے بھی ختم نہیں کی تھی فرمایا آپ بھی معافی منگن واستغفر لهم الرسول میرا نبی بھی انہاں واسطے شفاعت دی دعا کرے محبوبہ تمہیں انہاں واسطے شفاعت دی دعا کریں واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا الرحیم فرمایا جدوں خود معافی میرے محبوب دے دربار چاہ کے مانگ لین دے محبوب میرا اینا دے گناہوں دی معافی مانگ لے گا اللہ فرمایا لوجدوا اللہ تواب الرحیم سادہ انداز سے ترجمہ کر دیں اللہ فرمایا پکی ٹھکی گالے تو اڈا رب تو ہموں معاف فرمایا بولو تو اڈا رب تو اڈا رب تو ہموں معاف فرما دے ہن دیکھنا ہے کہ کیا یہ گل جڑی ہے اللہ دے جڑا حکم ہے قرآن کا کیا نبی پاک دے زمانے تک سی سرکار دے زمانے تک سی نبی پاک دی ظاہری حیات تک سی نہیں آج بھی کیونکہ قرآن قیامت تک واسطے جدوں تک واسطے قرآن ہے اللہ دا فرمان جڑا اللہ دا حکم ہے ادوں تک اسے درا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست حدیث بیان کی تھی کہ نبی پاک دنیا تو چلے گئے 3 دن سرکار کو دنیا تو غیر مجھے ہوئے کنے دن ہیں بولو کنے دن ہو گئے جناب علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریمہ فرمان دے جناب والا جدو نبی پاک صاحب اللہ شہنشاہ عرب و جموالی کون و مکان دنیا تو گیا 3 دن جے گزرے نہیں آپ فرمان دینے کا دیم ادھے 3 دن نبی پاک نے اس دنیا تو گیا ہوئے نے 3 دنان دے ارساجے تو گزریا نبی پاک جناب والا اپنی قبر انور دی اندر آرام فرما رہے نے آپ فرمان دینے ایک عرابی ایک دیہاتی ایک پینڈو جیڑا جناب والا آیا نبی پاک نو ملنے واسطے آکے تے صحابہ نو کہندہ ہے صحابہ میں نو اے تے دسو اللہ دا نبی کتھے آ میں اللہ دے نبی نو ملنے واسطے آیا ہوں میں اللہ
دے محبوب دے کول اپنی کوئی گزارش کرنی ہے، اللہ دے محبوب دے کہ اپنی کوئی گزارش لے کے آیا ہوں، کوئی اپنی ریکویسٹ پیش کرنا چاہنا ہوں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، او آنے والے جنہوں ملنے واسطے آیا ہے تو ہمیشہ واسطے اس دنیا نو چھوڑ کے چلے گئے نے، دنیا تو پردہ فرما کے چلے گئے نے، دنیا تو جناب والا پردہ فرما گئے نے۔ آج تیسرا دن دنیا تو گیا نبی پاک نو۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے جدوں اساں ایک گل کیتی جناب والا، جدوں اس آن والے نو پینڈوں دے ہاتھی نو اسی دسیا نبی پاک تے اس دنیا تو چلے گئے نے، فرما بنفسہ ہی علی قبر رسول اللہ، صحابہ فرماندے نے جفا مار کے نبی پاک دی قبر دے اتے رویا، نبی پاک دی قبر دے اتے جفا پا کے رون لگیا، فرما بنفسہ ہی علی قبر رسول اللہ، نبی دی قبر دے اتے ڈگیا جناب والا، اب دے محبوب دی آخری آرام گاہ دے اتے ڈگیا۔ اجے تھو تک گل نہیں مسلمانہ توجہ کری، وحسا علی رأسہی من ترابہی، نبی دی قبر دی مٹی پھڑ پھڑ کے دے اپنے سر دے اندر پاؤندا پہ، نبی دی قبر اندر جناب والا مٹی اٹھا کے تے سر دے اندر پائی جا رہے ہیں تے رو کے ارنا کیتی جا رہے ہیں، وہ دعا دے چھیرے والے حامیم دے گڑلا والے مازاگ دے کجلا والے اے مدینے دے تاجدارا، میں تے بڑی امید لے کے آیا سا، بڑیاں آساں تے امیداں لے کے آیا سا، صحابہ اتنے کھڑے ہوئے سارا منظر دیکھی جا رہے ہیں، کی ہویا آنے والیاں وجہ کی ہے، کیوں جرونا پیا میں کہنے لگا نبی پاک دی قبر تے کھڑا نبی پاک دی بارگاہ چیز کردہ پہ کہنا پہ قلتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونے تساں سانو حکم دے دے رہے، تساں سانو مختلف قسم دے آرڈر جاری کیتے، فسمینا قولا کا سونے تواڈیاں گلاں سن دے رہے، اسی عمل کر دے رہے، تواڈا حکم آندا رہا سونے اسی عمل کر دے رہے، وَقَانَ فِيمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ سونے جیڑا قرآن اللہ نے تیرے اتے نازل کیتا ہے، توجہ کری مسلمانہ، نبی دی بارگاہ دی بلند بارگاہ دی عظمت دسن لگیا ہوا، کہنا ہے سونے و دعا دے چرے والے وَقَانَ فِيمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ مسلمانہ خصوصاً جڑا عمرے دا ارادہ رکھ کے جا رہے ہیں، جڑا حج کرنے واسطے جا رہے ہیں تینوں خصوصی طور تے گل کر رہے ہیں، جڑا نہیں جا رہے ہیں وہ بھی یہ گل توجہ دے نال سن لوے، صحابی نبی دی قبر نو جفا پا کے روندا پیا، صحابی نبی دی قبر دے اتے ڈگیا پہ، جناب والا مٹی میرے نبی دی قبر دی ہاتھ اپنے سر دے اتے پاندا پہ تے عرضہ کردہ پہ سونیا اللہ نے جڑا قرآن کان فیما انزل اللہ علیکہ سونیا جڑا اللہ نے تیرے اتے قرآن نازل کیتا ہے، جڑا رب نے اپنا کلام تیرے اتے نازل کیتا ہے، اے مدینے دے تاجدارا میں تے اللہ دا قرآن پڑھے او دے اندر لکھیا ہویا سی جڑا اپنی جان دے اتے ظلم کر لوے، سونے میں تے پڑھ کے آیا سا جڑا گناہ کر بوے، جڑا اپنی جان دے اتے ظلم کر بوے، اس محبوبہ تیرے دوارے تے آ جاوے، تیری بارگاہ جی حاضر ہو کے آکے تے میرے کولوں معافی مانگ لوے، تیرے کولوں آکے تے سونے تیری بارگاہ جی میرے کولوں بھی معافی مانگے، میرے تو بعد سونے تمہیں او دی شفاعت فرما دے میں تے میں او دے گناہ نو او دے پاپ نو او دے ظلم نو او دی زیادتی نو ختم کر دے وانگا۔ تے صحابی نبی دی قبر تے کھڑا نبی دے نال مخاطبے، نبی 3 دن ہو گئے اپنی قبر دے اندر تشریف فرمانے، مسلمان توجہ کری قربان صحابہ دے عقیدے تو لکھاں سلام میرے نبی دے صحابہ دی سوچ نے فکر دے اتے، تیسرا دن نبی پاک
پاک قبر دے اندر جناب والا تشریف فرمانے آکے کہندے او مدینے دیا تاجدارا وقت ظلمت نفسی وجئتک تستغفر لی سونیا میں گناہ کر بیٹھا میرے کولوں ظلم ہو گیا وے میرے کولوں سونیا سیاتی ہو گئی ہے میں تے اللہ دا قرآن پڑھیا سی اللہ نے اس قرآن دے اندر آکھیا تھی جنے کولوں غلطی ہو جائے میرے محبوب دے دوارے تے آ جائے اے مدینے دیا تاجدارا سونیا تیری بارگاہ جی حاضر دے ہو گیا پر سونیا کرا کی تیرے نال ملاقات نہیں ہوئی میرے گناہاں دی بخشش کیویں ہوئے گی مدینے والے میرا گناہ کیویں بخشیا جائے گا تسی تے پردہ کر لے آئے سونیا تسی تے پردہ فرما کے آرام کر رہے ہو اے جناب والا صحابہ نے منع نہیں کیتا ہو کی کرنا پہ ہے اللہ دیا بندیا نبی تے دنیا تو چلا گیا ہے کی کرنا پہ ہے کسے صحابی نے منع نہیں کیتا اے جناب ابو بکر بھی ہوتے موجود نے جناب عمر بن خطاب بھی ہوتے موجود نے جناب عثمان غنی بھی ہوتے موجود نے اے مولا یعنی ولیاں دا امام بھی ہوتے موجود نے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی ہوتے موجود نے کسے نہیں آکھیا اللہ دیا بندیا کندے نال گلاں کرنا پہ ہے نبی تے دنیا تو چلا گیا تے گل ختم ہو گئی ہے نبی تے پردہ فرما گیا گل ختم ہو گئی ہے کوئی صحابی بھی نہیں کہندا پیا او نبی دی قبر تے جفا پا کے جناب والا روئی جا رہے ہیں تے کہندا سونیا بڑی امید لے کے آیا سا میں تے بڑیاں آساں دے نال سونیا تیری بارگاہ جی حاضر ہویا سا میں گناہ کر بیٹھا سا میں سوچیا اللہ نے فرمایا معافی میرے محبوب دے در تے ملے گی سونیا آج آیا تے کیویں خالی ہاتھ واپس جاواں یہ صحابہ فرماندے جدوں رو کے میرے نبی دی قبر دے اوتے دل بھر کے رویا رون تو بعد جدوں واپس پلٹیا صحابہ فرماندے اساں قبر دے اوتے کھڑے ہاں تے فنودی من القبر انہ قد غفر یہ جناب والا جدو روندہ واپس پلٹے آئے صحابہ فرماندے نہ مراد واپس نہیں جا رہا نہ کام واپس نہیں جا رہا میرے نبی دی قبر چو آواز آئی ہویا نہ والیا غلامہ جا تیری اساں بخشش کروا دیتی نبی دی قبر چو آواز آئی فنودیا من القبر انہ قد غفر تو قرآن پڑھ کے جو ساڑھے کو لا گیا تے ساتھ انہوں خالی نہیں جان دینا جا اللہ دے کلو تیرے گناہ دی معافی کروا دی نبی پاک دی قبر مبارک جو آواز ہے سرکار دی حضور سرکار دی قبر فنودیا من القبر نبی پاک دی قبر مبارک جو آواز ہے کہ جا اسنا تیرے گناہ دی اللہ کلو معافی لائے گا پتہ چلیا نبی زمین دی پشت ہوئے تے پھر بھی اللہ دا نبی ہے نبی عالم ارواح چی ہوئے تے پھر بھی اللہ دا نبی ہے جو نبی زمین دے سینے چی چلا جائے تے پھر بھی اللہ دا اب بولو پھر بھی اللہ دا ابھی اس تو وڈی اور اللہ نے ساڑھے واسطے مثال کی رکھنی ہے ساری کائنات دے باپ جناب سیدنا آدم علیہ السلام اللہ نے منع فرمایا کہ جناب تساں گندم دا دانا بولو گندم دا دانا اللہ نے کی فرمایا آدم علیہ السلام کو گندم دا دانا نہیں کھانا جناب آدم علیہ السلام نے کھا لیا بھول ہوگی اللہ نے جنت جو فرمایا کہ دنیا سے چلے جو تشریف لے جو جنت سے باہر آ گئے ہو جناب آدم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے کے آ گئے 350 سال اللہ کے روئے یا اللہ بھول ہوگی میں نے معاف کر دے یا اللہ بھول ہوگی بولو بھول ہوگی میں نے بولو کنا عرصہ جی 350 سال تک جناب آدم علیہ السلام اللہ دی بات ہے یا اللہ بھول ہوگی معافی دے دے رب نے معافی بولو رب نے معافی نہیں دیتی کہ جدو دین دے ہے تو رب نے کیویں معافی دیتی حضرت آدم علیہ السلام جناب شیش علیہ السلام کے کول آپ نے بیٹے نو کہنے لگے کہ بیٹا میں تیرے گل دساں ابا جی دسو فرمایا جدوں تو کسے ٹائم اللہ دا نام لوے نا اللہ دا نام لین تو بعد فوری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لیا
کدھا نام لینا ہے جی؟ اللہ دے نام تو بعد فوری حضرت شیخ علیہ السلام کے ابا جی میں تو نہیں جانتا ہے کون نے تسی تا جے کا عجیب و غریب نام دسیا آج تک رینجدہ سی کوئی سنیا نہیں تے آدم علیہ السلام فرمایا پترا میں تینوں دے بارے کی دسا اے او ہستی ہو جڑی میتھوں بھول ہوئی سی اللہ نے اے دے صدقے میں نے معاف فرمایا اللہ نے دے صدقے میں نے توجہ کر مسلمان حدیث مبارکہ بیان کر لگیا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو حدیث مبارکہ روایت ہے ایمان تازہ لے کے جائیں لمت طرف آدم الخدیہ فقال یا رب اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پتہ ہے عربی پڑھن دا تو مطلب فائدہ نہیں ہونا کسی نے کوئی سمجھ آنی نہیں لیکن میں پڑھتا صرف اس وجہ تو نہ کہ ایک او الفاظ نے جڑے میرے نبی دی زبانوں نکلے نے جا نبی دے صحابہ دی زبانوں اللہ برکت تا فرما دے یا رب اسألک بحق محمد یہ جناب آدم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چیز لکن لگے مولا یہ 350 سال اللہ دا نبی روندہ دیا مولا پھول ہوگی میرے کلو پھول ہوگی معاف فرما دے اللہ نے معاف نہیں فرمایا 350 سال دا جدو عرصہ گزریا اس تو بعد رب ذوالجلال نے جناب آدم علیہ السلام نے خود ہی فتح کا آدمو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے اپنے رب دے کولوں کچھ گلنا سکھیاں آدم علیہ السلام نے اللہ دے کولوں کچھ گلنا سکھیاں گلنا کیڑیاں سی وہ گلنا جناب والا میں عرض کرنے لگیا جناب آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی اللہ نے خود آدم علیہ السلام دے دل دے اندر ایک گل ڈال دیتی انہوں نے دل دے اندر ایک جملہ ڈال دیتا کہ میرے حبیب محمد دا پلہ پھڑ گیا جا میرے محبوب محمد عربی نو وسیلہ بنا کے آجا اسی تواڈی بھول نو بھی معاف فرما دے مانگے جناب آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رب اسألک بحق محمد 350 سال بابا روندہ رہا ساڑھے والد گرامی ساری کائنات دے والد محترم نبیاں دے بھی والد محترم سارے ایمان والیاں دے بھی والد محترم سارے کافران دے بھی والد محترم سارے بچیاں دے جواناں دے بڑھیاں دے عورتاں دے مسلمان ہوئے کافر 350 سال تو بعد اللہ کے عرض کی تھی یا رب اسألک بحق محمد یا اللہ میں محمد دا پلہ پھڑ کے آگیا میں میری بھول نو معاف فرما دے یا اللہ میں آدم میں تیرا پہلا بندہ جنوں تو بنایا ہے میں جناب والا تیری بارگاہ جی آگیا یا اللہ محمد دے صدقے میں نو معاف فرما مسلمانہ توجہ کریں جناب آدم علیہ السلام جدو اللہ دے گولوں معافیاں منگیاں نہیں ملیاں 350 سال بعد جدو پوچھیا عرض کی دیا اللہ محمد دا واسطہ ہی میں نو معافی دے دے اللہ کی فرماندہ فقال رب ذوالجلال نے فرمایا یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ آدم ایتے دس محمد نو کیویں جان اچھی بولو اچھی بولو سبحان اللہ باقی انشاءاللہ میں بھی کوشش کرنا صاحب بتاؤ بہانے اچھا جناب والا توجہ کرو جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کی دی یا اللہ میں تیری بارگاہ جی آیا ہوں رب پوچھیا اے دے دا آدم علیہ السلام کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ میں تیجے محمد نو جسمانی جسم دے کے میں تیجے محمد نو شکل و صورت عطا کر کے دنیا دے بھیجے آئی نہیں ہے تسی محمد نو کیویں جان لے جے عرض کیتا یا رب اے میرے رب میں تیرے عرض کرنا پیا میں دسنا مولا میں کیویں جاننا وا لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک یا اللہ آج میں نو عرصہ دراز تو بعد وہ گلاں یاد آئیاں نے جدوں تو مولا میں نو بنایا سی جدوں تو میری تخلیق کی دی سی رب ذوالجلال جدوں تو میں نو پیدا فرمایا سی مولا میرے اندر نفخت فی من روحک یا اللہ جدوں تو میں نو پیدا کر گیتا دے میرے اندر اپنی روح جدوں تو پھوکی مولا رفعت راسی فرأيت على قوائم الأرض
العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عرض کی تیرا پیدا جلالہ جدو میں نو پیدا کیتا سی یا اللہ، پیدا کرن تو بعد جدو تجھا یا اللہ جدو میں نو بنایا میرے اندر تو روح پھونکی مولا، جدو میں سر اٹھان دے قابل ہویا میں سر چکیا، جدو میں سر چکیا تے سامنے تیرے عرش دے ہوتے میری نگاہ پہ گئی مولا، تیرے عرش دے جدو میں نگاہ دوڑائی تے تیرے عرش دے ہوتے لکھے ہویا سی قوائم عرش دے پاویاں تے لکھے ہویا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول یا اللہ عرش دے پاویاں تے لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فعلمت انک لم تضف الى اسمک الا احب الخلق الیک، یا اللہ میں او تو ہی جان گیا سا اجے سب تو پہلا انسان تے میں نو بنایا جا رہے ہیں، یا اللہ میں پہچان گیا سا جدا نام میرے تو پہلے عبد عرش دے ہوتے عبد نام دے نال جوڑ کے لکھیا ہی ضرور کوئی تیرا پیارا لگدا ہے۔ یا اللہ میں جو بھی پہچان گیا سا جدا نام تو عبد عرش دے ہوتے لکھیا ہویا سی نا، میں پہچان گیا سی کہ اے تے ضرور تیرا کوئی بڑا برگزیدہ بندہ ہے، بڑا کوئی قریبی ہے، اے تے تیرا بڑا کوئی اپنا ہے جندہ نا تو ہر کسی دے پیدا کرن تو پہلے عبد عرش دے نال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شکر مل کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مشکل شاید نہیں ہے۔ پڑھو لا الہ صدقتا یا آدم علیہ السلام تساں سچ آکھیا ادعونی بحق ہی، تسی میرے محبوب دے وسیلے نے دعا منگو اسی تہاڈی دعا نو قبول فرما۔ ایتھوں میں شارٹ کٹ کر دیتا ہے کیونکہ بزرگاں میں نے پہلے اشارہ کیتا ہے تے میں بس ہن پھر آخری گل سن لو تو بس کریے کیونکہ بزرگاں دی بار بار آپ بزرگاں دی بار بار موڑنی بھی نہیں چاہیے۔ تے نبی پاک دے نام دا وسیلہ جڑا ہے جس جگہ تے جدوں بھی انسان اللہ دے ویسے تے انسان دی دعا قبول ہوئے نہ ہوئے دا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن جدوں بندہ دلوں نبی پاک کو آپ کا وسیلہ بنا کے اللہ دی بارگاہ چ عرض کرے گا رب الجلال دی دعا نو ضرور قبول فرما۔ رب نے 350 سال تک جناب آدم علیہ السلام دی دعا قبول نہیں کیتی، پھر کر بھی لئی 350 سال تک دعا منگی یا اللہ جے تو بنایا اپنی ہتھیں اپنی روح پھونکی وچ آدم علیہ السلام دے اپنی شان دے مطابق سارا کچھ کیتا آپے پھر جنت چو باہر تشریف لے کے آ گئے 350 سال روایا آدم علیہ السلام نے روان تو بعد مولا پھر ایک وقت آیا دعا قبول کر لیجئے کرنی سی تے پہلے کر لیں جنہوں آپے بنائی ایڈا پیارا بنائی پھر انہاں روایا کیوں ہے؟ اللہ نے سارا کچھ لا کے دسیا جے کوئی تیرے کو بھول غلطی ہو جائے اللہ کو جدوں بھی معافی منگنی ہوئے آپے بابے دا طریقہ ویکھ نہیں اساں تیرے بابے دی دعا جڑی ہے محمد عربی دے وسیلے نال قبول کیتی ہے، تیری بھی جدوں قبول کریں گے محمد عربی دے وسیلے نال قبول اب سمجھ آئیے کوئی نبی پاک دا وسیلہ تھا کسی جانور کے بھی پا دو دلوں بندہ کرے کو تو خدا دی عزت دی قسم ہے بندہ کبھی خالی ہاتھ کسی جگہ تو لوٹ سکتا نہیں۔ نبی پاک دیکھ صحابی نے سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دفعہ فرماتے ہیں رکیبت البحر میں سمندر دا سفر کیتا کہ سمندر دا سفر کردیاں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ بیڑی غرق ہوئی ٹوٹی تے میں ایک پھٹے دوتے بہ کے نا بیڑی دے ایک پھٹے تے بہ کے آپ فرمان دے پھٹے تے بہ کے تے میں تردا گیا جتھے جا کے بیڑیوں پھٹا کنارے لگا ایک جنگل جزیرہ کہنے جنہیں چار چفیرے پانی ہوئے تے ویچ ایک جنگل دا چھوٹا خشکی دا ٹکڑا ہوا آپ فرمان دے میں اتھے جدو گیا جناب والا جزیرے تے پہنچ گیا اجے میں دریا کنارے تو اتر کے جدو جنگل دے اندر داخلی ہویا نا فی حل اسد میں ویکھیا تے سامنے جناب والا شیر سامنے کون آ گیا یریدونی شیر میرا ارادہ کر رہا سی سامنے نظر آ رہا سی منہ کھول کے کھڑا ہے تے انہیں لمحہ بھر دی دے رہے کہ میں نو آپ دی خوراک بنا لمحہ بھر دی دے رہے کہ اپنی خوراک بنا لے گا مسلمان امام الانبیاء کے غلام نے سننا جناب سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ لو کی عرض کی تھی ہوتے کنو آجا ماریاں نے کنہ پلہ بڑھے جناب سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ لو کہنے لگے یا بالحارث انا مولا رسول اللہ او جنگل دیا شیرہ ذرا قابو آکے آمی ذرا ہوش و حواس دنال حملہ کری میرے اتے حملہ کرنو تیار کھڑائیں ایک گل یاد رکھی میں محمد عربی دا غلام میں محمد عربی دا نوکرہ میں مدینے والے دا نوکرہ جناب سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دے جدو میں گل کی تھی میں اتنی گل جے اس شیر نو کہنا پیا یا بالحارث انا مولا رسول اللہ میں اللہ دے نبی دا غلام شیرہ ذرا تیان کریں اللہ دے نبی دے نوکر دے اتے ذرا تیان دے نال حملہ کریں جناب والا جدو انی گل سنی شیر جناب سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرمانے نے فتح رأسہو شیر نے سر آئے جناب والا سر تھلے نیم گیا تھلے سر نوا کیا فرماندے نے میرے قدمہ جی شیر آ گیا میرے کول شیر آ کے کھڑا ہو گیا تے جناب والا کھڑا بھی کنج ہویا ہے ایک پاسا ایک موڑا ایک پیر تھلے کیتا ہے تھلے کر کے نوا کے گویا انج کہندا پہ جے تو محمد عربی دا غلام ہے تے اساں تیرے غلام جناب سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے جناب والا شیر میرے سامنے آکے جھکے آتا تارا سو اپنا سر تھلے سٹیا شیر نے جناب والا میرے کول آیا حضرت سفینہ فرما دے میں شیر کو کیا ہو شیرہ گل سن میں راہ پھل کے دیتے پھسیا ماں میری کشتی ٹوٹ گئی ہے میں راستہ نہیں جان رہا ان پتہ نہیں ہے میں کدھروں دی جانا ہے کدھروں دی نہیں جانا میں نے کوئی پتہ نہیں حضرت سفینہ فرما دینے جدوں میں شیر نالے گلہ کی دیا شیر میرے نال نال ٹرنا شروع کر دیتا ہے جناب والا کدے سجے ٹرنا جاندہ ہے کدے کھت پہ ٹرنا جاندہ ہے کدے سامنے ہو جاندہ ہے کدے پچھے ہو جاندہ ہے جدروں کلما سمیا صوتاً عطا الہ حضرت سفینہ فرمانے جدروں کوئی خطرہ محسوس ہوندہ ہے شیر و دریا جاندہ ہے تو جدوں میں نو راستے دے کول لے کے آیا جناب والا آپ فرمانے نے راہ دے اتے میں نو راہ دے اتے لا کے راہ دے شیر میرے والا بڑے پیار تے محبت نال ویخ کے دے دھاڑیا بڑے زور و شور دے نال میں سمجھ گیا اے شیر جڑا جناب والا نبی دے غلام نو الوداعی سلام کہہ رہے ہیں اس واسطے شاعر کہندا ہے تیرے نام وچ رب رکھی شفاء نے تیرے نام وچ رب رکھی شفاء نے تیرا نام لیا چل جاندیاں بلاواں نے تیرا نام لیا چل جاندیاں بلا تیرے نام وچ رب رکھی شفاء نے تیرے نام وچ رب رکھی شفاء نے تیرا نام لیا چل جاندیاں بلاواں نے تیرا نام لیا چل اللہ دی بارگاہ کی دعا ہے رب ذوالجلال ساڑھی صحابی کو قبول و منظور فرمائے
اس محفل دے اندر میری زبان چوں کوئی ایسا لفظ جڑا شان الوہیت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان ولایت دے نامناسب نکلے ہوئے، میں اللہ دی بارگاہ چی او دے بولن تو توبہ کرنا، تسی سنن تو توبہ کرو، اللہ تہاڈا میرا ساڑے ساریاں دا حامی و ناصر ہوئے، آمین و آخر دعوانا۔